أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم اسٹوڈینٹس سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگوں کو سب کو جمعۃ المبارک. آج تاریخ 1 مئی 2020 دن جمعۃ المبارک ہے. آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے. لیکچر نمبر ہمارا 4 ہے. بیٹا اس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑ جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت سے ایک اور حدیث میں مائنڈ میں بہترین بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، غم کا علاج. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی شادابی اور میری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم دلوں کی شادابی اور سکون ہے اور اس میں انسان کے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین سامان ہے. جی بیٹا ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. آج کا ہمارا لیکچر ہے موضوعاتی مطالعہ میں سے طہارت اور جسمانی صفائی. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا نماز کے بارے میں، تو اب نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے. تو بیٹا سب سے پہلے طہارت کا مطلب. جی بیٹا بورڈ کی طرف دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے طہارت اور جسمانی صفائی. طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا. طہارت پاکی اور پاکیزگی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اور ان کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں. تو طہارت اور جسمانی صفائی کا مطلب ہوا پاک صاف رہنا. طہارت کے لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں. دینی اور شرعی اصطلاح میں جسم، لباس اور جائے عبادت کو، جائے عبادت مطلب عبادت کی جگہ کو، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے. اب طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی طہارت اور ایک ہے روحانی طہارت. جسمانی طہارت سے مراد ہوا کہ ہمارا جسم پاک صاف رہے، اور جو روحانی طہارت ہے وہ ہمارا دل بھی ویسے ہی اندر سے صاف ہونا چاہیے. ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہیں ہونی چاہیے. اب بیٹا کچھ اہم نکات ہیں، بورڈ کی طرف دیکھیں. وضو کرنے کا طریقہ، غسل اور غسل کرنے کا طریقہ. اب وضو کی بات کرتے ہیں تو وضو کے 4 فرائض ہیں. اب وضو سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. تو یعنی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. اور ایک بات میں ایڈ کرتی چلوں، یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بیٹا، کسی بھی صورت ساکس پہ مسح نہیں ہوتا. جرابیں جو آپ لوگ پہنتے ہیں ان پہ مسح نہیں ہو سکتا. وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا.
ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحب ہیں. جی وضو کرنے کا طریقہ. وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا, 3 بار کلی کرنا, 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا, چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا, کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا, سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جسم کا پہلے دایاں حصہ دھویا جائے اور اس کے بعد بایاں حصہ. جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا اور اس طرح دھونا کہ ایک جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرا ہم دھو لیں. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے غسل. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جیسے وضو کے 4 فرائض ہیں, غسل کے 3 فرائض ہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, سارے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے, یعنی کہ تھوڑی سی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا. اب آگے دیکھیں غسل کرنے کا طریقہ. غسل کرنے کے طریقے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو جسم کا حصہ گندا ہے اسے پہلے دھویا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے, ورنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں پانی 3 بار ڈالنا, جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے جانا. آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا, اچھی طرح بہانا اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کرنا. جی تو بیٹا یہ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے. وضو کرنے کا طریقہ, غسل اور غسل کرنے کا طریقہ, یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. نیکسٹ اب دیکھیں طہارت کے چند فوائد میں نے بورڈ پہ رائٹ کیے ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ طہارت کے فوائد ہیں. اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. عبادات اور کام کرنے میں لطف آتا ہے. کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے. انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے. انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ کچھ میں نے اپنے سے رائٹ کیے, اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو انتہائی آسان ہمارے لیے بنا دیا. تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے کویسچنز بھی کریں گے. اس کے جتنے شارٹ کویسچنز ہوں گے, جیسے میں نے حدیث کے کویسچنز رائٹ کروائے تھے ایک پیج کے اوپر رجسٹر پہ, اسی طرح سے میں اس کے بھی شارٹ کویسچنز آپ لوگوں کو رائٹ کروا دوں گی, کیونکہ بک پہ اتنا باریک لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ نہیں بتا سکتی بک کے اوپر سے. لیکن پھر بھی آپ اپنی بک سے پیج نمبر 67 دیکھیے گا. پیج نمبر 67 پہلا پوائنٹ ہوگا طہارت اور جسمانی صفائی. اسی سے ریلیٹڈ آپ کو 69 پیج نمبر پہ ایک سوال نظر آئے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے. سوال نمبر 1, قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے. تو بیٹا جو ہم لوگوں نے پڑھا, آپ کی بک کے پیج نمبر 67 پہ لکھا ہوا ہے طہارت اور جسمانی صفائی. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات. ضابطہ حیات سے مراد ایک اصول, زندگی کا ایک اصول اور دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں, خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگاہ کر دیا. آگاہ کر دیا مطلب خبردار کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. چنانچہ طہارت اور پاکیزگی, طہارت کا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مطلب بتایا, پاکی اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, یعنی ایک حدیث کے مطابق الطہور شطر الایمان, طہارت پاکیزگی اور ایمان کا حصہ ہے. طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں. آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں. حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی. اچھا, تو شریعت کے اصولوں کے مطابق کیسے صفائی کی جاتی ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا غسل کے فرائض, کتنے فرائض تھے؟ 3 فرائض. یاد رکھنا ہے بیٹا آپ لوگوں نے, وضو کے 4 فرائض اور غسل کے 3 فرائض. غسل کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کویسچن ہوگا اس میں آئے گا, وضو کا طریقہ بھی آئے گا, غسل کا طریقہ بھی آئے گا, تو آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا جب آپ لوگ یاد کریں گے. تو بیٹا نیکسٹ دیکھیں, طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی.
طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، کون کون سی؟ پہلا وضو اور دوسرا ہے غسل، ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک صاف کرنا لازمی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، یہ کویسچن نمبر 1 ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے صرف آپ کو ایک سوال پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنے کے بعد رائٹ کر کے مسٹ دیکھنا ہے، جب تک آپ رائٹ نہیں کریں گے آپ کو نہیں یاد ہوگا۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ پیج نمبر میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، پیج نمبر ہے 67، وضو سے پہلے تک یہ سوال نمبر 1 ہے۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء، اللہ حافظ۔